بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برائٹ سائڈ وتھ فیری کے ساتھ خوش آمدید۔ شہداء کو یاد کرنا بھی کسی شہادت سے کم نہیں۔ ظلمات سے نور تک کا سفر، قسط نمبر 20۔ پھر میں نے فاطمہ سے وہ بات کہی جو ایک شہید نے اپنی ہم سفر سے بوقت نکاح کی تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ نکاح کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور نکاح کے وقت دلہن جو بھی دعا مانگے خدا قبول کرتا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری شہادت کی دعا کیجیے گا کہ خدا مجھے قبول کر لے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اس نے اسی معصوم مسکراہٹ سے آنسوؤں کو جذب کرتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر مطمئن رہیں، میں دعا کروں گی کہ خدا ہم دونوں کو شہادت نصیب کرے تاکہ آپ ہمیشہ میرے ہم سفر رہیں، جنت میں بھی۔ ایسے وقت میں یہ بات فاطمہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، جس کا خود اوڑھنا بچھونا شہادت تھا۔ ایک اور گزارش تھی، میں نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح ہمارا حق مہر بھی کم ہو۔ آغا صاحب مطمئن رہیے، ایسا حق مہر رکھوں گی کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ ہمارے نکاح کی تقریب بہت سادہ مگر پروقار تھی، اور فاطمہ کے بابا اور شہید ابراہیم ہادی کی تصاویر کے پوسٹر اس تقریب کی دل نشینی میں اضافہ کر رہے تھے۔ نکاح شروع ہوا اور ہم دونوں نے درود پڑھتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام اور شہداء کی اجازت سے قبول ہے کہا۔ نکاح خواہ نے جب حق مہر کا پوچھا تو سب کی نظریں فاطمہ پر تھیں، اور میں بھی منتظر نگاہوں سے فاطمہ کو دیکھ رہا تھا کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ فاطمہ نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور میری دیکھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کی شہادت اور آپ کے ہمراہ سفر عشق یعنی سفر کربلا۔ اتنا کہا اور سر جھکا لیا۔ فاطمہ کے جواب نے سب کو رلا دیا۔ روتی آنکھوں سے سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہم دونوں نے بھی ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھتے ہوئے شہادت اور ظہور امام علیہ السلام کی دعا مانگی اور ہمارے آنسوؤں نے آمین کہا۔ نکاح اور رخصتی بہت سادگی کے ساتھ ہوئی، اور فاطمہ میری زندگی، میرا عشق اور میری محرم بن کر میرے گھر آ گئی۔ سب سے پہلے ہم حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا گئے۔ جب ہم ذریعہ مبارک پر پہنچے تو سلام کیا، زیارت پڑھی اور نماز شکر ادا کی۔ اس کے بعد ہم صحن میں بیٹھ گئے اور سامنے سنہری گنبد کو دیکھتے ہوئے میں نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ میری پیاری، تم جانتی ہو جب میں نے تمہیں پہلی بار اسی جگہ دیکھا تھا تو تم مجھے پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی، اور میرا دل تمہاری حیا اور پاکیزگی کا اسیر ہو گیا تھا، مگر میں بہت ڈرتا تھا کہ کہیں گناہ نہ کر بیٹھوں، اس لیے میں تمہارے گھر سے ہاسٹل آ کر رہنے لگ گیا۔ میں نے بہت پہرے بٹھائے اپنے دل پر، مگر دل نے ایک نہ مانی۔ میں بہت بے بس ہو گیا تھا اپنے دل کے آگے، مجھے اپنے دل پر اختیار نہ رہا تھا۔ میں اپنے دل سے جنگ کر رہا تھا، اور دل بہت وفاداری کے ساتھ تمہارا عشق پال رہا تھا۔ ایک دن میں نے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا سے بہت بے بس ہو کر التجا کی کہ وہ تمہیں میری محرم بنا دیں، یا میرے دل سے یہ احساسات ختم ہو جائیں، اور اس کے لیے میں نے 40 روز نماز حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی منت مانی، اور دیکھو آج تم میری محرم ہو۔ میں بہت خوش ہوں، بی بی سلام اللہ علیہا نے مجھے میرا عشق عطا کر دیا۔ فاطمہ مسکرائی اور محبت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میثم میں بھی بہت خوش ہوں، آپ میرے لیے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے تحفہ ہیں، اور آپ کا مہربان وجود میرے لیے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میثم میری ذات کی تکمیل آپ کے دم سے ہوئی ہے، اور آج ہم جس مقدس رشتے میں بندھے ہیں یہ وہی رشتہ ہے جس مقدس رشتے سے خدا نے اس کائنات کا آغاز کیا۔ فاطمہ نے محبت سے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ہم نے ایک ساتھ سجدہ شکر کیا، اور اس کے بعد ہم بہشت معصومہ سلام اللہ علیہا گئے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہماری پاکیزہ زندگی کا آغاز حضرت معصومہ
سلام اللہ علیہا اور شہداء کے سائے میں ہو، اور ان کے مقدس وجود کی برکت سے یہ رشتہ الہی عشق سے سرشار اور پرواز کرتا رہے۔ جب ہم شہداء کی قبور کی زیارت کر رہے تھے تو اس شہید گمنام کی قبر پر پہنچے جس پر میں زیادہ جاتا تھا۔ مجھے اس دن بزرگ سے ہونے والی گفتگو یاد آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، چوتھی قبر پر وہی بزرگ دعا پڑھنے میں مشغول تھے۔ میں فاطمہ کو لے کر ان کے پاس آیا اور کہا، یہ میری ہم سفر ہیں، میرے عشق شہادت کے سفر میں میری ہم سفر، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے جلد اپنی منزل مل جائے۔ خدا تمہاری پاکیزگی اور حیا کی حفاظت کرے، تم ہمیشہ کامیاب رہو گے میرے جوان بیٹے۔ انہوں نے شفقت سے مجھے گلے لگایا اور دعا دی۔ ہم گھر آ گئے اور یوں ہماری پاکیزہ زندگی کا آغاز ایک چھوٹے سے مگر خوبصورت کمرے سے ہوا جس میں چاروں طرف رہبر معظم اور شہید ابراہیم ہادی کی تصاویر آویزاں تھیں۔ فاطمہ ایک نیک سیرت، باحیا، با اخلاق، مہربان دوست اور عشق خدا اور اطاعت پروردگار میں مددگار شریک حیات تھی۔ ماں کی خدمت اور میری عزت ہمیشہ فاطمہ کی ترجیحات میں شامل تھیں۔ میرے ہر کام کو دل سے اور عشق سے انجام دیتی اور ہر مشکل میں مددگار اور میری ہمت بڑھاتی۔ مہدی شام چلا گیا تھا اور اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ فاطمہ بہت پریشان رہتی اس کے لیے، مگر اس کے باوجود میرا خیال رکھنے میں غفلت نہ برتتی۔ میثم کی کہانی فاطمہ کی زبانی۔ میثم کے بارے میں جتنا سنا تھا جب ان کی زندگی میں ان کی محرم بن کر شامل ہوئی تو جتنا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا انہیں۔ میثم چونکہ سپاہ میں فوجی تھے، اس لیے اکثر و بیشتر کبھی کسی شہر ہوتے کبھی کسی شہر، مگر جب بھی گھر آتے تو مکمل توجہ اور محبت کے ساتھ میرے اور ماں کے ساتھ ہوتے۔ گھر کے کاموں میں بھی میرا بہت ساتھ دیتے، حتیٰ کہ جب گھر ہوتے تو ان کی کوشش ہوتی کہ وہ ہر کام میرے ساتھ کریں اور میں ان کے ساتھ باتیں کروں۔ میں جب بھی کہتی کہ یہ کام آپ کے نہیں ہیں، آپ آرام کریں، میں کر لوں گی، تو ان کا جواب ہوتا کہ میں مولائے کائنات علیہ السلام سے زیادہ افضل تو نہیں کہ یہ میری شان کے خلاف ہو۔ اگر مولا علی علیہ السلام گھر میں دال تک صاف کر سکتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعا دیتے ہیں، اس پر تو میں کیوں نہ یہ سعادت حاصل کروں۔ اور یہ تو نہیں طے ہوا تھا کہ میں اور تم صرف گھر کے باہر کے کاموں میں ساتھی ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے عاشق تھے اور ایک دوسرے کے معاملے میں بہت حساس تھے، مگر میثم کی کیفیت دیکھ کر میرا دل ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ پہلی بار پڑھنے سے لے کر اب تک کبھی بھی میثم کی نماز شب قضا نہیں ہوئی تھی۔ نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھتے تھے اور نماز شب میں ان کا گریہ اور شہادت کے لیے بے قراری دیکھ کر میں خود گریہ کرنے لگتی تھی۔ میثم کی خواہش تھی کہ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اس کی عظیم دختر کے حرم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوں، مگر انہیں شام جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے سجدے طویل ہو گئے تھے اور تنہائی میں خدا سے راز و نیاز کر کے بہت گریہ کرتے۔ مجھ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ ایک دن میثم گھر آئے تو کھانے کا ٹیبل دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ میں نے ان کی پسند کا کھانا بنایا تھا اور ان کے آنے سے پہلے میز پر لگا بھی دیا تھا۔ بس سلاد بنانے والا رہ گیا تھا۔ میں جلدی سے کچن میں گئی اور تیزی کے ساتھ سلاد کاٹنے لگی۔ ملکہ عالیہ، آپ تشریف بھی لے آئیے، میثم نے بے قرار لہجے میں کہا۔ میرے بادشاہ سلامت، صبر اچھی چیز ہوتی ہے، اتنا لذیذ کھانا کھانے کے لیے آپ کو تھوڑا صبر تو کرنا پڑے گا۔ میں نے کچن سے ہی جواب دیا۔ یا ابا الفضل، میری چیخ پر میثم کچن کی طرف دوڑے۔ یا حضرت معصومہ، میثم نے میرے ہاتھ کو دیکھ کر حواس باختہ ہو کر کہا۔ سلاد کے ساتھ ساتھ میرا ہاتھ بھی چھری لگنے سے زخمی ہو گیا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ میثم نے جلدی سے دراز سے روئی کپڑا نکالا اور خون صاف کر کے پٹی باندھی۔ یہ کرتے ہوئے وہ مسلسل رو رہے تھے اور ان کی حالت بہت عجیب ہو گئی تھی۔
آج کے بعد تم سلاد نہیں کاٹو گی، بس میں خود ہی کاٹ لوں گا۔ اتنی جلدی کی بھی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کہہ دیتی، میں کاٹ لیتا۔ اب دیکھو کیا حال کر لیا ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے ہی ناراض لہجے میں میرا ہاتھ پکڑے کہا۔ میں جو پہلے درد سے چلا رہی تھی، میثم کی حالت دیکھ کر میری ہنسی نکل آئی۔ انہوں نے خفگی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تم ہنس رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اب ہنسی کے ساتھ میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور میں نے آنسو جذب کرتے ہوئے کہا، میثم، خدا آپ کو سمجھے، بہت ظالم ہیں آپ۔ میثم، جو اب تک میرا ہاتھ پکڑے خون دیکھ دیکھ کر آنسو بہا رہے تھے، روتی آنکھوں سے ہی مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میرا بس ہاتھ زخمی ہوا ہے اور آپ یوں تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں اور مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ میں آپ کو مکمل خون میں ڈوبا دیکھوں۔ میں نے غمزدہ لہجے میں کہا، فاطمہ میری زندگی، تمہارے جیسا حوصلہ میرے اندر نہیں۔ میں تم سے جدائی کا حوصلہ نہیں رکھتا، تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اگر ہمارے درمیان جدائی مقدر ہے تو بس یہ طے ہے پھر کہ میں پہلے جاؤں گا اس دنیا سے، کیونکہ مجھ میں یہ حوصلہ نہیں کہ تمہیں تکلیف میں دیکھوں۔ سچ کہتے ہیں بیوی بلا ہے، خدا کبھی یہ حسین بلا دور نہ کرے مجھ سے، ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ میثم نے مزاح میں بات بدلتے ہوئے کہا، اور پھر ہم کھانا کھانے لگ گئے۔ مہدی بھائی کو گئے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے اور ان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جاری ہے۔ مزید جاننے کے لیے برائٹ سائڈ وتھ فیری کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک